السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر سویٹ لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب، کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور ایک اور عید سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہانی کا نام ہے عید کا پورا چاند، مصنفہ ہے نائلہ طارق، اور یہ مکمل کہانی ہے، اس کی کوئی اور ایپیسوڈ نہیں ہوگی، شارٹ سٹوری ہے۔ اس کائنات میں عورت اپنے خالق کی حسین ترین اور بہت ہی عزت و حرمت رکھنے والی مخلوق ہے، اثار و قربانی کے جذبوں سے لیس، سراپا محبت اور شفقت۔ معاشرتی زندگی میں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسے رشتوں کی پاکیزگی اور آسودگی عورت سے ہی منسوب ہے۔ زمانہ جاہلیت کے تاریک دور کو گزرے صدیاں بیت چکی ہیں، مگر اس زمانہ جدید میں آج بھی اس کے تاریک سائے بڑے دھڑلے سے منڈلاتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تاریک سائے دن رات کے لمحوں میں جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، کانچ سے نازک دل پر، عزتوں کے آبگینوں پر، شرم و حیا کے پردوں پر اپنی تاریکی کی گہری چھاپ چھوڑتے جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی تاریک سایہ تھا کہ جس میں ہراساں کرنے کا سامان موجود تھا۔ بس سٹاپ، پبلک ٹرانسپورٹ کے رش، بازاروں کے ہجوم میں اپنی خباثت کی مہریں لگاتا وہ سایہ ایک گھر میں داخل ہوا تھا۔ گھر کی رونق سے اندازہ ہو رہا تھا کہ خوشی کا سماں ہے۔ ڈھولک کی تھاپ بلند تھی، اونچی آواز میں سر سے سر ملاتی لڑکیاں تالیاں پیٹ کر ہتھیلیاں سرخ کر رہی تھیں، بچے بھاگ دوڑ میں مگن تھے، گھر کے مرد اور عورتیں تقریب کی تیاریوں اور انتظامات میں مصروف دکھائی دے رہی تھیں۔ عروج پر پہنچی اس رونق اور چہل پہل میں کسی جانب سے ایک آواز ابھری تھی، اس بچی کو تو بہت تیز بخار ہے، دوا دی ہے اسے؟ ہاں، ڈاکٹر نے کہا ہے شام تک بخار اتر جائے گا، لڑکی کی ماں بتا رہی تھی۔ کالج کا پہلا سال ہے، امتحان نزدیک ہیں، بس اسے ہی سر پر سوار کر کے بیمار ہو گئی۔ شام تک بخار اتر جائے تو یہ بارات کے ساتھ جا سکے گی، تب تک اسے کسی کمرے میں سلا دو، یہاں شور شرابے میں بے آرام ہو رہی ہے۔ ایک عورت نے لڑکی کی ماں کو مشورہ دیا تھا، ایسا کرو، اوپر دلہن کا کمرہ تیار ہو چکا ہے، اسے وہیں بھیج دو، وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ دلہے کی ماں درمیان میں بولی تھی۔ بیٹی کی طرف سے مطمئن ہوتی عورت دلہن کے کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس سیڑھیاں اترتی چہل پہل کا حصہ بن گئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے گزرتا سایہ مہکتے سجے سجائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کی خاموش فضا میں رقص کرتے شیطانی اثرات نے اس منظر کو مزید حسین و جمیل بنا ڈالا تھا کہ جس میں مخملی بستر پر تیز روشنی میں ایک نڈھال لاغر نوخیز وجود ارد گرد سے بے خبر تھا، مگر اس کی حسیات ہوشیار تھیں۔ شیطانی سائے نے اسے اپنے تاریک پروں میں لپیٹ لینا چاہا تھا کہ یکدم دردناک چیخیں کمرے کے در و دیوار کو پھاڑ کر گھر کی چاروں سمتوں میں پھیلتی چلی گئی تھی۔ ہر ذی روح ان چیخوں پر دہل اٹھا تھا۔ ان کے تعاقب میں بے شمار قدم سیڑھیوں کی طرف بھاگے تھے۔ جو کمرے میں داخل ہوتا حق دق ششدر ہوتا رہا۔ چند لمحوں میں ہی کمرہ بھر گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں وہ اپنے حملہ آور کی کلائی میں دانت گاڑے اسے کسی بھی طرح چھوڑنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ حملہ آور دہاڑے مارتا اذیت سے ادموا ہوا جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ لہو سے تربتر ہو چکا تھا، دانت گوشت پھاڑ کر ہڈی میں اترے جا رہے تھے۔ دوسری جانب وہ جو لوگوں کے بیچ بچاؤ کی کوشش اور پکاروں پر بھی اتنے تحفظ کے لیے پر یقین نہیں تھی۔ ماں کی آواز سن کر ہی اس کے دماغ میں جلتے بھانبڑ کی شدت میں کچھ کمی آئی تھی۔ ماں کے لمس کو پہچانتے ہوئے اپنے حملہ آور کو کچا چبا جانے کی خواہش معدوم ہوئی تھی۔ اس کے جبڑوں کی سختی کم ہوتے ہی حملہ آور تڑپتا ہوا فرش پر گرا تھا۔ شعلہ بار آنکھوں سے اسے گھورتی وہ نمکین ذائقہ منہ میں گھلتا محسوس کر گئی تھی۔ وہاں موجود کسی بھی فرد کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ غم و غصے کے باوجود کچھ افراد زخمی کو ہسپتال لے جانے کے لیے اس کی جانب بڑھے تھے، جبکہ وہ تن کر سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کا دامن صاف تھا، اسے مزاحمت اور اپنے بچاؤ کا پورا حق حاصل تھا، کوئی انگلی اس کی جانب نہیں اٹھ سکتی تھی۔ یہ عزت و حرمت کا معاملہ تھا، اپنے گناہ گار کو اس نے جو سزا دی وہ اس سے زیادہ کا مستحق تھا۔ شدید نفرت سے اس نے منہ میں گھلتے سرخ سیال کو ایک طرف تھوک دیا تھا۔ پارک میں دھیرے دھیرے شام اترتی نکھرتی جا رہی تھی۔ کھیلتے بچوں کا شور و گل سماعتوں کو بھلا لگ رہا تھا۔ دنیا جہان سے بے نیاز جوڑے جھیل کنارے بینچوں پر بیٹھے راز و نیاز میں مگن تھے۔ انہی میں سے ایک بینچ پر براجمان وہ سینے پر بازو باندھے جھیل کے شفاف پانی پر منڈلاتے سفید پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ پرندے اس کے دیس کی فضاؤں سے گزرتے یہاں آئے ہوں گے۔ موسم بدلے گا تو یہ پھر واپسی کے لیے جب پر تولیں گے تو ضرور اس کے ملک کی سرحدوں سے گزریں گے۔ وہ ملک، وہ زمین جہاں اس کی جڑیں ہیں، جس کی مٹی کی خوشبو اس کی پہچان ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، اپنوں کے قریب رہ کر ان کی قدر نہیں جان پاتا۔
مگر جب اپنوں سے اپنی زمین سے دور ہو جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اپنی زمین کی مٹی کی خوشبو میں کتنی سرشاری، کتنی طاقت ہوتی ہے، اپنوں کی غربت، ان کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اپنی مرضی سے وہ ملک بدر ہوا ہوتا تو شاید گزرے 8 سالوں میں اسے قرار آ جاتا، مگر یہ سزائے دربدری تو اسے سنائی گئی تھی، ایک لغزش کی سزا۔ لغزشیں قابل تلافی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں گنجائش نکل ہی آتی ہے، مگر گنجائش دل میں نہیں رہتی۔ دل سے جو اتر گیا وہ واپس اپنے مقام تک دل کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ دل سے جو ایک بار نکل گیا اس کا دوبارہ داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ یہ دل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دل رحم کر سکتا ہے، دل مجبور ہو سکتا ہے، مگر کوئی لاکھ سر پٹکے ایک بار جس کے لیے دل نے اپنے دروازے بند کر لیے تو پھر کھلنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ جس وجود میں دھڑکتا ہے اس کی بھی نہیں سنتا۔ یقیناً اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ رہا تھا۔ گزرے عرصے میں اس کے بہن بھائی باپ سے چھپ کر اس سے رابطہ رکھتے رہے تھے۔ ماں کے سوا اسے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اپنے باپ سے خاندان کا کوئی فرد اس کے باپ کے خوف سے ہی بے دھڑک اس سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی ہی چند مزید پابندیاں اس کی سزا میں اس کے باپ نے شامل کر رکھی تھیں، جس پر وہ اور اس کے گھر والے کاربند تھے۔ اپنی اس بھیانک غلطی کے بعد پہلی بار اس نے صحیح معنوں میں اپنے باپ کو پہچانا تھا۔ بھائی کی عزت کے لیے وہ اس کی جان لینے کے درپے ہو گئے۔ بھائی کی لان تان پر ذلت و شرمساری سے اپنی جان لینے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ اس کی ایک لغزش نے نہ صرف اس کے کردار اور ذات کو مسخ کیا تھا بلکہ 2 گھرانوں کی جڑوں میں بھی زہر ڈال دیا تھا۔ دربدری کی سزا کاٹتے ہوئے اس نے ماہ و سال کے شمار رکھنے بھی چھوڑ دیے تھے۔ ایک مشین کی طرح اجنبی فضاؤں میں زندگی گزارتے ہوئے اس کے احساسات، جذبات مر چکے تھے۔ یہ خلش البتہ بے چین رکھتی کہ اسے معافی مانگنے کا ایک موقع تک نہیں دیا گیا، اس کی التجاؤں کو سنا تک نہیں گیا تھا، مگر اب اسے کسی چیز کی شکایت نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اپنے خول میں بند رہ کر اس نے زندہ رہنا سیکھ لیا تھا۔ شاید آگے بھی زندگی اسی طرح گزرتی رہتی اگر اسے اپنے باپ کی علالت کی خبر نہ ملتی، اور بہن بھائی اس سے ایسی باتیں شیئر کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتا بھی تھا کہ گھر کے لیے اس کے باپ نے اس کے دروازے بند رکھے ہوئے ہیں۔ جانے کیوں باپ کی علالت کی خبر ملنے کے بعد اس کی چھٹی حس اسے بار بار یہ الارم دے رہی تھی کہ ان کی بیماری معمولی نوعیت کی نہیں ہے۔ گھر والوں کی تسلی کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہت عرصہ گزرا اس نے اپنے باپ کے سینے سے لگنے، ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگنے کی حسرت کو سلا دیا تھا، مگر اب یہ سب اچانک ناممکن لگنے لگا تھا۔ پہلی بار وہ کسی کی بھی رضا جانے بغیر واپس جانے کا حتمی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اسے ایک عجیب سی راحت ملی تھی۔ ایک عجیب خوشی نے اس کے اندر سر اٹھایا تھا۔ آخر وہ اپنے باپ کی آخری اولاد ہے، ان کا چہیتا بیٹا رہ چکا ہے۔ حالات نے ان کے دل کو سخت کیا تھا، قسمت نے نہیں۔ حالات کو بدلا جا سکتا ہے مگر قسمت کے فیصلے کو نہیں۔ حالات سے بھاگتے بھاگتے وہ تھک چکا تھا، اس کی وجہ سے اس کے باپ کا سر جھکا تھا۔ اپنی کوشش سے وہ ان کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتا تھا، ان کے دل تک واپس پہنچنا چاہتا تھا۔ جو بویا تھا اسے کاٹنے کے لیے اب ہر صورت وہ واپس لوٹنے کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے کسی کو اپنے فیصلے میں شامل کرنا، ہر کوشش کرنی تھی اس کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنے اطراف میں نگاہ ڈالی تھی۔ ملکجہ اندھیرا پھیل چکا تھا، پارک کی لائٹس آن ہوتی جا رہی تھی۔ بوجھل دل کو سنبھالے وہ بینچ سے اٹھ گیا تھا۔ ایک آخری نگاہ اس نے اپنے آشیانوں کی جانب اڑان بھرتے پرندوں پر ضرور ڈالی تھی۔ نہ کوئی تمہید، نہ کوئی واسطہ، نہ کوئی حوالہ ہے میرے پاس، بس اتنا کہنا ہے کہ تمہارے سہارے کے بغیر اپنے ملک میں قدم رکھنے کے لیے زمین تک نہیں ملے گی۔ میں سب سے کہہ کہہ کر تھک چکا ہوں۔ آج بہت امید کے ساتھ تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ جو سزا تم نے نہیں دی اس کی رہائی تم سے مانگ رہا ہوں۔ جس طرح صحرا کی تپتی ریت بارش کی بوندوں کے لیے ترستی ہے، تمہارے جواب کے انتظار میں میری کچھ ایسی ہی کیفیت رہے گی۔ ایک بار نہیں کئی بار وہ اس کی ای میل کو پڑھ چکی تھی۔ جو کچھ دھندلا چکا تھا وہ پھر تازہ ہو چکا تھا، مگر اس کی تاثیر معدوم ہو چکی تھی۔ اسے یاد تھا اپنے تایا کے پہلے بیٹے کی شادی اٹینڈ کرنے وہ سب اپنے آبائی شہر پہنچے تھے، مگر پھر جو حالات رونما ہوئے اس کے بعد وہ شادی میں شرکت کیے بنا واپس اپنے شہر لوٹ گئے تھے۔ اس کے بعد نہ اس کے تایا کی فیملی سے کوئی رابطہ ہوا، نہ ہی دوبارہ کبھی ان کے شہر میں اس کے گھر کے کسی فرد نے قدم رکھا۔ اپنے باپ کی فطرت کو وہ جانتی تھی، جو فیصلہ وہ کر لیں ہر قیمت پر ان سب کو ہی اس پر عمل کرنا پڑتا تھا۔ دوسری جانب اس کے تایا بھی گرم مزاج اور سخت گیر فطرت کے مالک تھے۔ معاملات کچھ ایسے بگڑے کہ پھر نہ سنبھلے۔
رشتوں کا احترام ختم ہوا، پھر جینا مرنا بھی ختم ہو گیا۔ اس کے باپ نے اپنی دونوں بہنوں کو بھی سختی سے تاکید کر دی تھی کہ تایا کے گھر کے کسی فرد کا نام تک ان کے گھر میں وہ نہ لیں۔ بہرحال الگ الگ شہروں کے باوجود کوئی نہ کوئی اڑتی خبر یہاں سے وہاں تو ہوتی رہی تھی۔ کچھ دن پہلے اس کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچی کہ اس کے تایا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ کسی نے شاید محسوس نہ کیا ہو مگر اپنے باپ کی مضطرب کیفیت وہ محسوس کر گئی تھی۔ یہ حیرت کی بات نہیں تھی، ایک نہ ایک دن خون کو جوش مارنا ہی تھا۔ خون کی کشش ختم کیسے ہو سکتی تھی؟ اور اب یہ ای میل جو اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ کافی وقت تو اسے یہ یقین ہونے میں ہی لگا کہ یہ میل بھیجنے والا کون ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح سے کبھی رابطہ کرے گا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اس بارے میں اپنے باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کافی کے مگ اٹھائے وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی جہاں ارباب کریم کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ مگ ان کے سامنے ٹیبل پر رکھتی وہ قریبی کرسی پر براجمان ہو گئی تھی۔ بوتیک میں کام کیسا جا رہا ہے؟ کتاب ایک طرف رکھتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ٹھیک جا رہا ہے سب، ایک کلیکشن مارکیٹ میں آ رہا ہے، بس اسی کی تیاری چل رہی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ ابو آپ ناراض نہ ہو تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ متذبذب تھی۔ بلا جھجک کہو، تم نے پہلے کبھی کوئی ایسی بات یا عمل نہیں کیا جو میری ناراضی کا سبب بنے۔ ان کے پرشفقت لہجے پر اس کی ڈھارس بندھی تھی۔ ابو آپ کو فون پر ہی کم از کم تایا ابو کی عیادت کر لینی چاہیے۔ اس کی بات پر ارباب نے بغور اسے دیکھا تھا۔ آج اچانک تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے، آپ دونوں کو ایک دوسرے کو نہ کردہ گناہ کی سزا دیتے دیتے۔ کسی کو تو پہل اب کرنی چاہیے، وہ بڑے ہیں، آپ ان کی طرف قدم بڑھائیں گے تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے تو خود اسے سزا دی ہے جو ہمارا گنہگار تھا۔ انہوں نے ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھا تو اپنی اولاد سے بھی منہ موڑے رکھا ہے۔ پورا خاندان اس چیز کا گواہ ہے۔ مجھے یہ چیز تکلیف دیتی ہے کہ آپ دونوں بھائیوں کے تعلقات ختم ہونے میں میرا نام بھی آتا ہے۔ آپ امی کی فکر نہ کریں، وہ اس بات کی مخالفت نہیں کریں گی کہ آپ تایا ابو سے بات کریں۔ اس کے التجائی لہجے پر ارباب کریم کچھ الجھے ہوئے تھے۔ تمہاری بات قابل غور ہے مگر اس سے پہلے تم نے کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آخر وہ کیا سبب ہے کہ تم میری ناراضی کے خدشے کے باوجود اپنے تایا کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ ارباب کریم کے سنجیدہ جانچتے لہجے پر وہ ایک پل کو رکی تھی۔ ابو دراصل آج مجھے غزنین کی ای میل ملی ہے۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے ساری بات ان کے گوش گزار کی تھی۔ ابو آپ تایا ابو کو زیادہ جانتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غزنین نے بہت مجبور ہو کر اتنے عرصے بعد رابطہ کیا ہے تو اس لیے کہ وہ باقی سب کی طرف سے مایوس ہو چکا ہوگا۔ اسے مجھ سے زیادہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں یہ موقع کسی کو نہیں دینا چاہتی کہ کوئی ہمیں کمزور سمجھے۔ وہ ان کے تاثرات نوٹ کرتی پر امید لہجے میں بولی تھی۔ ملائکہ تم چاہتی ہو کہ میں اس شخص کی مدد کروں جس نے میری عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اپنے ہی گھر میں نقب لگانے کی نیت کی؟ ارباب سخت ناگواری سے بولے تھے۔ اسے اس کے کیے کی سزا ملی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے مایوس نہ کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے معاف کر دیں۔ وہ آپ کا اپنا خون ہے، اس سچ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ رشتوں کے درمیان دیواریں اٹھتی ہیں، گرتی ہیں، ان دیواروں کا اٹھنا بڑی بات نہیں، ان کا نہ گرنا بڑے نقصان کی بات ہے۔ ایک کوشش غزنین نے کی ہے تو ایک کوشش ہم بھی کیوں نہ کریں دیوار کو گرانے کی؟ کیا آپ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے؟ اس کے سمجھانے والے انداز پر ارباب کریم اس بار خاموش رہے تھے۔ اسکرین پر بلنک کرتے نمبر نے اس کی دھڑکنوں کو بے تحاشا بڑھا دیا تھا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں لرزش نمایاں تھی۔ ملائکہ بات کر رہی ہوں غزنین۔ اس کی مستقل خاموشی پر ملائکہ کو پھر بولنا پڑا تھا۔ ملائکہ کیسی ہو تم؟ وہ بمشکل بول سکا تھا۔ بالکل ٹھیک، اور تم مصروف تو نہیں تھے؟ نہیں، چچا جان کیسے ہیں؟ اس کے حلق میں کوئی چیز اٹکنے لگی تھی۔ یہ سوال تم خود ان سے کر لینا، ابھی مجھے یہ بتاؤ تمہیں واپس آنے میں کتنے دن لگ سکتے ہیں؟ مجھے اجازت نہیں وہاں آنے کی، آ بھی گیا تو گھر میں ابو داخل نہیں ہونے دیں گے، وہ بھیگے لہجے میں بولا تھا۔ تم اپنے گھر نہیں ہمارے گھر آؤ گے، فکر مت کرو، آگے بھی سب ٹھیک ہوگا۔ ابھی تم یہ بتاؤ صرف کہ کتنے دن لگ سکتے ہیں؟ میں تو آج ہی واپس آنا چاہتا ہوں، شاید ایک ہفتہ لگ جائے، وہ بولا تھا۔ اچھی بات ہے، پھر تم ابھی سے تیاری شروع کر دو واپس۔ ملائکہ، وہ درمیان میں بول اٹھا تھا، ایک احسان اور کر دو، چچا جان سے بات کروا دو۔ جانے کیا کچھ تھا اس کے لہجے میں کہ ملائکہ نے فوراً اس کی خواہش پر عمل کیا تھا۔ سالوں سے اس نے اپنے باپ کی آواز نہیں سنی تھی۔ ترسے ہوئے کانوں میں باپ کے لب و لہجے سے ملتی چچا کی آواز پہنچی تو وہ درد چھپا نہیں سکا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کس لمحے آنکھیں چھلک گئیں۔
چچا جان مجھے معاف کر دیں۔ گھٹی آواز میں وہ بات مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس دن وہ معمول کی طرح بوتیک میں مصروف تھی جب اچانک غزنین کی کال آئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ 1 ہفتہ مکمل ہو چکا ہے، وہ چھوٹتے ہی بولی تھی۔ ہاں اسی لیے تو تمہارے شہر میں موجود ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ دنگ ہوئی تھی۔ ہاں میں پہنچ گیا ہوں، ایئرپورٹ سے ہی کال کر رہا ہوں۔ واقعی؟ اس بار ملائکہ کے لہجے میں خوشی نمایاں تھی۔ آنے سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ابو کے ساتھ تمہیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ تو پہنچ جاتی۔ ایسا کرو تم ہمارا انتظار کرو، میں ابھی ابو کے ساتھ۔ نہیں میں خود آ رہا ہوں۔ تم گھر پر ہو؟ وہ درمیان میں بولا تھا۔ نہیں میں بوتیک میں ہوں۔ ٹھیک ہے پھر مجھے بوتیک کا ایڈریس بتاؤ، میں وہاں آتا ہوں۔ اس سے تو بہتر ہے گھر کا ایڈریس لے لو، میں بھی گھر پہنچتی ہوں۔ نہیں میں تمہارے ساتھ گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے بوتیک کا ایڈریس بتاؤ۔ اس کے اصرار پر ملائکہ نے ایڈریس بتا دیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد غزنین کی دوبارہ کال آئی تھی۔ پہنچ گئے؟ اس کے لہجے کی بے چینی کو غزنین نے صاف طور پر محسوس کیا تھا۔ ہاں مگر میں بوتیک کے اندر نہیں آؤں گا، تم باہر آ جاؤ تو اچھا ہے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں بس آ رہی ہوں۔ پہچان لوگی؟ اس کے سوال پر وہ چونکی تھی۔ ہاں شاید یہ تو مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ ویسے تمہارے لیے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نہیں میں تو تمہیں پہچان لوں گا۔ اس کے پر یقین لہجے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ مگر کیسے؟ نہ تو میں کسی تقریب میں کوئی تصویر بناتی ہوں، نہ ہی کسی سوشل سائٹ پر میری کوئی تصویر ہے۔ ہاں لیکن میں پھر بھی تمہیں پہچان لوں گا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم مجھے پہچانتی ہو یا نہیں۔ میں سمجھ گئی، لیکن میں بھی بہت ہوشیار ہوں۔ بوتیک سے کچھ خواتین نکلنے والی ہیں، ان کے ساتھ ہی نکلوں گی۔ تنہا نکلی تو تم سمجھ جاؤ گے۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو، وہ بولا تھا۔ تمہارے اعتماد نے تو میرا اعتماد ڈاواڈول کر دیا ہے۔ سامنے تم خود سے نہیں آؤ گے، یہ تو بتا دو بوتیک سے نکل کر دائیں طرف جاؤں یا بائیں طرف؟ جس طرف چاہو چل پڑنا، تمہارے راستے میں آ جاؤں گا، دیکھتے ہیں تم پہچان پاتی ہو یا نہیں۔ غزنین کے چیلنج کرنے والے انداز پر وہ بھی پرجوش ہو گئی تھی۔ وہ بوتیک سے تنہا نکلنے والی ایک کسٹمر کی طرف بڑھتی اس کے ہم قدم ہو گئی تھی، جو اس کی ہم عمر ہی نظر آتی تھی۔ ملائکہ کی طرح اس نے بھی اسکارف سر پر لیا ہوا تھا اور بس ایک شولڈر بیگ کندھے پر موجود تھا۔ حالانکہ اس کا راستہ دائیں جانب تھا، مگر اس لڑکی کو دائیں جانب جاتا دیکھ کر وہ نامحسوس انداز بائیں طرف نکل آئی تھی۔ یہ ایک مصروف شاہراہ تھی جس کے اطراف میں شاپنگ مالز اور ریسٹورانٹس وغیرہ تھے۔ شام کا وقت تھا، لہٰذا ٹریفک کے ساتھ ساتھ لوگ بھی بے تحاشا موجود تھے۔ چلتے چلتے مستقل اس کی کھوجتی نظریں آتے جاتے چہروں کو بغور دیکھ رہی تھیں، حالانکہ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بہرحال اسے یہ تسلی تھی کہ غزنین کے پاس کچھ اور نہ سہی، کم از کم ایک سفری بیگ تو موجود ہوگا۔ اسی دوران اس کی نگاہ سامنے سے آتے ایک شخص پر ٹھہر گئی تھی۔ دراز قامت، چہرے پر ہلکی سی فرینچ کٹ۔ وہ پتہ نہیں کس دھیان میں اور عجلت میں ہی ملائکہ کے برابر سے نکلا ہی تھا کہ وہ بے اختیار اسے پکار گئی تھی۔ ایکسکیوز می؟ ملائکہ کی آواز پر وہ جسے زبردستی رکا تھا، جبکہ ملائکہ کو اب نظر آیا تھا کہ وہ شخص تو بالکل خالی ہاتھ ہے۔ اس کے بے طرح سنجیدہ تاثرات اور آنکھوں سے عیاں ہوتی اجنبیت اور سوالیہ تاثرات پر ملائکہ کو شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ سوری، مجھے ذرا غلط فہمی ہو گئی تھی۔ کچھ گھبرا کر معذرت کرتی وہ سرعت سے آگے بڑھ گئی، مگر چند قدم دور جا کر جانے کیوں اس نے ذرا جو گردن موڑ کر دیکھا تو بری طرح ٹھٹکتی رک گئی تھی۔ وہ وہیں رکا اس پر ہی نظر جمائے ہوئے تھا۔ شاید اس نے ملائکہ کی معذرت قبول نہیں کی تھی۔ لبوں پر بے ساختہ بکھرتی مسکراہٹ کے ساتھ وہ واپس قدم بڑھاتی اس کے مقابل آ گئی تھی۔ وہ مسکراتی نظروں سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو طے ہو گیا، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ ملائکہ نے مسکراتے ہوئے اس کے شرمندہ تاثرات کو دیکھا تھا۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ وہاں اس ٹیکسی میں۔ غزنین نے دور کسی ٹیکسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سامان وہاں، تم یہاں؟ وہ دنگ ہوئی تھی۔ غزنین صاحب، ایسی لاپرواہی تو یورپ میں بھی کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ اب جلدی چلو ورنہ ہم تو یہاں ہوں گے مگر سامان وہاں نہیں ہوگا۔ ہول کر بولتی وہ عجلت میں غزنین سے پہلے ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے سارے اندیشے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ ارباب کریم کے گھر میں اس کا گرم جوشی کے ساتھ والہانہ استقبال ہوا تھا۔ غزنین کی آمد راز ہی تھی، یہاں تک کہ ملائکہ کی دونوں شادی شدہ بہنیں بھی اس بات سے بے خبر تھیں، مگر گھر میں جتنے افراد تھے سبھی بہت محبت اور احترام سے پیش آئے، یہاں تک کہ ملائکہ کی ماں اور اس کی چچی کی زبان پر بھی کوئی سخت جملہ یا شکایت نہیں آئی تھی۔ سب کے درمیان موجود رہ کر توجہ اور اپنائیت کو سمیٹتے ہوئے اسے آگے کے مراحل بھی بہت مشکل نہیں لگ رہے تھے۔ گھر کی خواتین نے خاص طور پر کھانے پر اس کے لیے خوب اہتمام کیا تھا۔ 1 منٹ کے لیے بھی اسے کسی نے تنہا نہیں چھوڑا۔ رات گئے تک آگے کا پروگرام بھی ترتیب دے دیا گیا تھا، جس کے مطابق غزنین کو 1 دن مزید ان کے گھر رکنا تھا اور پھر تیسرے دن ملائکہ اور اس کے ماں باپ کے ہمراہ اپنے شہر اور اپنے گھر جانا تھا۔
مگر اس سے پہلے ہی کچھ ایسا ہو گیا جس نے اس کی سوچ کے زاویے کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر لے گی۔ خوف ایک کیفیت ہے، ایک ایسی طاقتور کیفیت جو انسان کو مکمل اپنے حصار میں لے کر اس حد تک دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ اس کیفیت سے گزرنے کے بعد جو پہلی سوچ، پہلا احساس دل دماغ میں جاگتا ہے، وہی اس لمحے کی سب سے بڑی حقیقت اور سچائی ہوتی ہے۔ ملائکہ کے گھر آنے والی دوسری رات اسے خوف کی کچھ ایسی ہی کیفیت سے دوچار کر گئی تھی۔ اب تک کی زندگی میں اس نے پہلے کبھی خوف کے ایسے حملے کا سامنا نہیں کیا تھا۔ کافی رات گزر جانے کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے متوجہ کیا تھا۔ سامنے ہی ملائکہ حیران سی کھڑی تھی۔ کمرے کی لائٹ آن دیکھی تو آنا پڑا۔ تم اب تک سوئے کیوں نہیں؟ طبیعت تو گڑبڑ نہیں؟ اس کی تشویش پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سر میں درد ہے، اس لیے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچھا تو پھر میں تمہارے لیے درد کی ٹیبلٹ لے کر آتی ہوں اور ساتھ ہی اچھی سی چائے بھی، افاقہ ہوگا۔ میری وجہ سے پریشان مت ہو، درد زیادہ نہیں ہے، میں سو جاؤں گا۔ تکلف مت کرو، میرا بھی موڈ ہے چائے کا۔ تم لاؤنج میں ہی آ جاؤ، میں جب تک چائے تیار کرتی ہوں، تب تک تم ڈاکیومنٹری دیکھو، بہت اچھی ہے۔ ملائکہ کے انسنی کر دینے پر اسے ماننا ہی پڑا تھا۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ دے کر ملائکہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ چائے کے مگ سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے ملائکہ نے حیرت سے اسے پکارا، جو آنکھوں پر بازو رکھے یقیناً سو گیا تھا۔ ملائکہ کو یہی ٹھیک لگا تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ لاؤنج کی لائٹس اس نے آف کر کے بس ایک فینسی لائٹ آن رہنے دی تھی۔ صوفے پر نیم دراز غزنین کے قریب ہی نیچے پڑا ریموٹ اٹھاتے ہوئے اچانک ہی ملائکہ کی نگاہ اس کے ہاتھ پر موجود دانتوں کے گہرے نشان پر چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ کچھ عجیب سا محسوس کرتے ہوئے اس نے نگاہوں کا رخ بدل کر ریموٹ سے ٹی وی آف کیا تھا۔ ریموٹ ٹی وی ٹرالی پر رکھتے وہ اس جانب بڑھی تھی کہ یکدم اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ گھٹنوں کے بل گرتے ہی اس کا سر پیچھے کارپیٹ سے جا ٹکرایا تھا۔ اس کے حلق سے کوئی آواز تک نہیں نکلی تھی۔ پتہ نہیں کتنے منٹ کے لیے اس پر غنودگی چھائی رہی تھی، مگر آنکھ کھلتے ہی اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ لاؤنج میں ہے۔ گہری خاموشی ارد گرد پھیلی تھی۔ نیند کے خمار میں ہی اس نے ایسے ہی اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی تھی۔ اگلے ہی پل وہ پورے وجود سے اچھلتا تقریباً صوفے کی پشت پر تھا۔ یہ دہشت ہی تو تھی کہ وہ صوفے پر چڑھ گیا تھا۔ اگر اس کے قدم ساتھ دیتے تو وہ صوفے کی پشت کو پھلانگ کر دور بھاگ جاتا، مگر جو بھیانک منظر اس کے سامنے تھا وہ اس کے حواسوں کو ہی نہیں، اس کے وجود کو بھی سن کر چکا تھا۔ اس کے اعصاب مضبوط نہ ہوتے تو یقیناً وہ چیخ اٹھتا، مگر وہ لرز ضرور گیا تھا۔ ایک خوف کی شدت بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ خوف کی ایک شدت وہ بھی ہوتی ہے جو پتھرا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بھی پتھر کی طرح ساکت رہ گیا تھا، مگر دل خوف کی شدت سے سینہ پھاڑ کر باہر آنے کو تھا۔ پیچھے صوفے کی پشت کو پکڑے وہ آدھے اٹھنے اور آدھے بیٹھنے والی پوزیشن میں ساکت تھا۔ ارد گرد پھیلا سناٹا پہلی بار ہیبت زدہ لگ رہا تھا۔ وحشت ناک نظریں اس پر ہی جمی تھیں جو پہلی نگاہ میں زرد روشنی میں کسی عفریت سے زیادہ دہشت ناک لگ رہی تھی۔ اس کے پیر گھٹنوں کی طرف مڑے ہوئے تھے، دونوں بازو عجیب طرح سے پشت کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ اس کی ٹھوڑی بالکل چھت کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اتنی کہ اس کے سر کا اوپری حصہ کارپیٹ سے لگا ہوا تھا۔ زرد روشنی میں اس کی غیر معمولی حد تک کھلی آنکھیں غزنین کی جانب تھیں، مگر سیاہ پتلیاں کسی غیر مرئی شے پر مرکوز تھیں۔ وہ پلکیں جھپک ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا مڑا توڑا وجود کسی پتھر کی طرح ساکت و جامد تھا۔ غزنین کے حواس مختل اور اعصاب شل ہی تھے۔ یک ٹک ملائکہ کی جانب دیکھتا وہ بالآخر دھیرے دھیرے خوف کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا صوفے سے کھسکتا نیچے کارپیٹ پر آیا تھا۔ اس کا دل دماغ خوف سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اس نے قدموں پر اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس وقت اس کے لیے سب سے مشکل کام وہاں رکے رہنا تھا، اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام ملائکہ کی سمت دیکھنا، اس کے قریب جانا۔ گزرے 1 منٹ میں وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ کوئی چیز تھی جو اسے ملائکہ کی سمت کھینچ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس سے خوفزدہ ہونے کے باوجود وہ اسے اس طرح چھوڑ کر نہیں بھاگنا چاہتا تھا۔ اس کا حلق بالکل خشک تھا جب بہت ہمت کر کے پنجوں کے بل وہ ذرا ملائکہ کی سمت بڑھا۔ اس کی طرف بڑھتے بڑھتے غزنین نے بمشکل لرزتے لہجے میں اس کا نام لے کر پکارا تھا، مگر وہ تو بے جان بے حس و حرکت اسی حالت میں تھی۔ کسی بیماری کے دورے نہیں پڑتے اسے، آسیب زدہ ہے یہ ڈائن۔ میرے بیٹے پر بہتان باندھا جا رہا ہے۔ اس خون آشام بلا نے سب کے سامنے میرے بچے کا ہاتھ چبا ڈالا۔ دور کہیں سے وہ اپنی ماں کی چیخو پکار سن رہا تھا، ان کی آواز مستقل اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے غزنین نے اس کا چہرہ سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا وجود اکڑا ہوا تھا۔
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके नाजुक वजूद को तोड़ मरोड़ कर बहुत ऊंचाई से नीचे पटक दिया हो। ज़रा सी कोशिश के बाद वो उसका सर नॉर्मल हालत में ले आया था। उसके सर्द बर्फ़ जैसे चेहरे को छूते ही गज़नैन की कैफियत बदलने लगी थी। वो कैफियत जिसका खौफ से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो बस अज़ियतनाक हालत में थी। उसमें उसकी गर्दन और दीगर एज़ा मुतासिर हो सकते थे। जिस वक्त गज़नैन ने उसका सर ठीक किया, उसकी आँख के किनारे से आंसुओं के कतरे फिसले थे, जिनको देखने के बाद गज़नैन ने उसकी तकलीफ़ को सही मानों में महसूस किया था। उसकी छत पर जमी साकत पुतलियों को देखते हुए गज़नैन ने चाहा था कि उसे बताए कि वो उसके साथ है, उसके करीब है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा, मगर शायद उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। खामोशी सब कुछ कह रही थी, सब कुछ समझा रही थी। जर्द रोशनी में मलाइका का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हो चुका था। रहम, हमदर्दी, अपनायत, जाने कौन कौन से बेनाम जज्बों के साथ वो उसकी सर्द पेशानी को सहलाता अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। अगले चंद सेकंड में उसने इस तमाम अरसे में पहली बार मलाइका की बंद होती आंखों को देखा तो जैसे होश में आया था। यकदम उसे एहसास हुआ था कि ये पोजीशन उसके लिए भी कितनी नाजुक है। उसे तन्हा यहाँ रुकने के बजाय घर के किसी फ़र्द को बुलाना चाहिए। इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल करता, यकदम उसे मलाइका के वजूद में हरकत दिखाई दी। अगले ही पल वो डबडबाई आंखें खोलती उठने की कोशिश कर रही थी। वो इतनी लागर दिखाई दे रही थी कि गज़नैन सब कुछ भुलाकर उसे उठकर बैठने के लिए सहारा दे गया था। उस लम्हे वो साकत रह गया था जब मलाइका उठते ही उसके बाजू से सर टिकाए सिसक उठी थी। उसके गर्म आंसू अपने बाजू पर महसूस करते हुए गज़नैन के दिल को कुछ हुआ था। उसकी घुटी सिसकियाँ उसके खौफ, अज़ियत और लाचारी की गवाह थीं, जो बेचैन करती गज़नैन को उसका चेहरा देखने पर मजबूर कर गई थी। कोई चीज़ थी उसके आंसुओं से तरबतर चेहरे पर कि अंजाम की परवाह किए बगैर गज़नैन ने लब उसकी पेशानी से लगा दिए थे। मलाइका की सिसकियाँ हलक में घुट गई थी। उसकी जुर्रत पर वो साकत नज़रों से उसे देखती बुत बन गई थी। उसके रुखसारों और होंठों पर रुके आंसुओं के कतरे पोरों में समेटता वो उसकी साकत आंखों में देख रहा था। तुम ठीक हो अब? गज़नैन के नरम लहजे पर भी उसका सकता नहीं टूटा था। तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं पानी लेकर आता हूँ। उसके सामने से उठता वो तेज़ कदमों से लाउंज से निकल गया, मगर जब पानी की बोतल और गिलास उठाए वापस आया तो लाउंज में कहीं भी मलाइका का नामो निशान नहीं था। गहरी सांस लेकर उसने पानी की बोतल को देखा। उस पानी की उसे भी अशद ज़रूरत थी। अपनी तकलीफ़ तो इंसान सह लेता है, मगर अपने किसी बहुत ही ख़ास अपने को तकलीफ़ में देखना, उसे महसूस करना, किसी लकदक सहरा को अबूर करने की जैसी अज़ियत से दो चार कर देता है। ऐसे ही सहरा की प्यास वो महसूस कर रहा था। इन लम्हात की सबसे बड़ी हकीकत, सबसे अहम सच्चाई यही थी कि मलाइका उसके दिल, उसकी ज़िंदगी में सबसे ख़ास मुकाम पर मौजूद थी। ये मुकाम उसने कब फ़तह किया, गज़नैन खुद ये नहीं जानता था। खुले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देता वो उसे देख सकता था, जो अपना दुपट्टा प्रेस करते करते पलटकर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। वो संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। मैं बस तैयार हूँ। जल्दी जल्दी करते हुए भी इतना वक्त लग गया। बोलते हुए मलाइका ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा था, जो स्टडी टेबल के गिर्द रखी कुर्सी खींचकर बैठ गया था। सुबह से तुम दिखाई नहीं दी। चची जान ने बताया तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज है। अब कैसी हो तुम? हाँ, अब तो ठीक हूँ। ताया अब्बू के घर जाने की खुशी ने तबीयत फ्रेश कर दी। वो मुस्कुरा कर बोली थी, जबकि गज़नैन ने बगौर उसे देखा था। हल्की सी नकाहत अब भी उसके चेहरे और लहजे से आया थी, मगर लाइट से मेकअप ने उसके चेहरे को फ्रेश कर दिया था। अध खुले नम बाल उसकी पुश्त पर चमक रहे थे। कॉटन के एम्ब्रॉयडर्ड हल्के और ऑरेंज कलर लिबास में वो बहुत निखरी निखरी सी नज़र आई थी, या फिर उसे ही वो पुरकशिश दिखाई दे रही थी। बहरहाल जो भी था, कल रात से अब तक कुछ चीज़ें बदल चुकी थी जो उसके इख्तियार में नहीं थी। मलाइका खामोशी से दुपट्टा प्रेस करती रही थी, जबकि वो उस पर से निगाह हटाता पिछले सहन में खुलती खिड़की के करीब आ गया था। कासनी रंग के नाजुक फूलों वाली बेल हवा के झोंकों से खिड़की से टकरा रही थी। कासनी फूलों के गुच्छे को छूते हुए गज़नैन ने गर्दन मोड़कर उसे देखा था, जो दुपट्टा शानों पर डालती वार्डरोब की तरफ जा रही थी। जानती हो, कल रात मैं खौफज़दा हो गया था। उसके अचानक कहने पर मलाइका रुकी थी और फिर उसकी जानिब देखे बगैर बिलमुकाबिल आ ठहरी थी। हाँ, मुझे अंदाज़ा है। सॉरी, मेरी वजह से तुम काफ़ी परेशान हुए। नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। उसके फ़ौरन ही कहने पर मलाइका ने हैरत से उसे देखा था। जो मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान महसूस किया, मैं उससे खौफज़दा हो गया था। उसके गहरे लहजे पर मलाइका के तासुरात बदले थे। क्या महसूस किया? फ़िलहाल मेरे लिए ये लफ्ज़ों में बयान करना कठिन है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, समझ से बाहर है।
اس کی آنکھوں میں چمکتی مسکراہٹ اور لہجے کی گہرائی سے گھبرا کر بولتی وہ سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اس کو دیکھتا جا رہا تھا جو ڈریسنگ کے قریب اپنے بیگ میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ تمہارے ساتھ اب تک وہ پرابلم ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی چل رہا ہے، بس اب میں ہی پابندی سے جاری نہیں کر پاتی۔ ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم کم ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے سال صرف 2 بار ایسا اٹیک ہوا تھا، وہ سرسری انداز میں بتا رہی تھی۔ میں دعا کروں گا کہ تمہیں مکمل ایسے اٹیک سے نجات مل جائے۔ میں دوبارہ کبھی تمہیں اتنی تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ تھا اس کے مدھم لہجے میں کہ ملائکہ اس سے نگاہیں نہیں چرا سکتی تھی۔ اگر تم تیار ہو تو چلیں، رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتا وہ بولا تھا۔ جواباً ملائکہ نے غائب دماغی سے اس بات میں سر ہلا کر بیگ کاندھے پر ڈالا تھا اور اس کے ساتھ ہی دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ گزرا تمام وقت رائے گا نہیں گیا تھا۔ یہ عرصہ تو واپس اپنوں کی دل تک رسائی حاصل کرنے کا ایک راستہ تھا جو اس نے کڑے مصائب کے ساتھ ہموار کر لیا تھا۔ اس دوران جو کچھ اس نے وقت اور حالات سے سیکھا، سہا، برداشت کیا، وہ سب اس کی آگے کی زندگی کے لیے بہت کارآمد تھا۔ اس کی اچانک آمد اس کے گھرانے کے لیے حیرت کا شدید جھٹکا تھی۔ وہ شکر گزار تھا ملائکہ اور اس کے ماں باپ کا، جن کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کا سامنا کرنے کا کٹھن مرحلہ بھی طے کر لیا۔ بھائی اور بیٹے کو ساتھ اپنے سامنے دیکھ کر وہ تو دنگ ہو گئے تھے، مگر جب آنکھوں پر یقین آیا، انہوں نے بھائی اور بیٹے کو ایک ساتھ سینے سے لگا کر سالوں کی گرد دھو ڈالی تھی۔ یہ ملاپ ایک نہ ایک دن تو ہونا تھا اور یہی وقت مقرر تھا۔ کثافتوں سے پاک صبح خیزی کی مدھم خنک ہوا میں وہ چھت کی کھلی فضا میں ٹہلتا اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹوں کو سنتے ہوئے اس کی نگاہ نیچے لان تک گئی تھی۔ وہ یقیناً ملائکہ ہی تھی جو چہل قدمی کے لیے باہر آئی تھی۔ باؤنڈری پر ہاتھ ٹکائے قدرے جھکا وہ اسے ہی دیکھے گیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد سب کے درمیان بھی وہ خود سے ملائکہ کی لاتعلقی کو، گریز کو محسوس کر گیا تھا۔ وہ اس سے نگاہ تک نہیں ملا رہی تھی، کجا کے مخاطب کرتی، اور وہ حیران نہیں تھا، مگر اس رات کی 2 مختلف کیفیات سے گزرنے کے بعد جو خاموش جذباتی تعلق ملائکہ سے بندھ چکا تھا، وہ اس سے نگاہ نہیں چرا سکتا تھا۔ شاید اس کی نگاہوں کا ہی اثر تھا کہ ملائکہ اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں غزنین نے اسے چھت کی طرف آتے سیڑھیاں طے کرتے دیکھا تھا۔ سفید لباس میں سفید دوپٹہ سر اور شانوں پر ڈالے وہ سادہ سے روپ میں اس کے سامنے آ رکی تھی۔ آج سے پہلے غزنین کو کبھی کوئی صبح اتنی خوبصورت اور جاذب نظر نہیں لگی تھی۔ اب خوش ہو تم؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اور اس کے لیے میں تم سب کا احسان مند رہوں گا۔ اگر تم سب مجھے معاف کر کے قبول نہ کرتے تو آج بھی میں دور کہیں پچھتاوے کی آگ میں جلتا خالی ہاتھ بیٹھا ہوتا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ایک عمل ساری زندگی پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ اگر تم نے 8 سال اپنے ایک عمل کی بدولت سزا کے طور پر کاٹے تو آزاد میں بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے مزاحمت کا حق تھا مگر کسی کی جان لینے کا نہیں۔ کوئی بھی پر یقین نہیں میرے اس عمل کے بعد کہ میں نارمل ہوں یا آسیب زدہ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک میری شادی ہو چکی ہوتی اور امی ابو میری طرف سے بے سکون نہیں ہوتے۔ اس سے نگاہ ملائے بغیر وہ بولی تھی۔ میں اس چیز کے لیے بھی تمہارے سامنے شرمسار رہوں گا کہ میری وجہ سے تمہارے بارے میں غلط باتیں پھیلی ہیں، اور اس سب میں میرے گھر کے کچھ افراد کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ وہ کچھ ندامت سے قبول کر رہا تھا۔ اب وہ سب دہرانے سے کچھ حاصل نہیں، اب وقت بدل چکا ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں مایوس نہیں کیا۔ تم نے جو چاہا وہ ہو گیا۔ اب تم ایک اچھی زندگی کی شروعات کر رہے ہو۔ ملائکہ نے موضوع بدلا تھا۔ ہاں، اور ایک اچھی زندگی کی شروعات اور زیادہ اچھی ہو جائے اگر اس کی شروعات میں تمہارے ساتھ مل کر کروں۔ میرا خیال ہے کہ تم کچھ زیادہ جذباتی ہو رہے ہو، جبکہ میری زندگی میں کسی جذباتی فیصلے کی جگہ نہیں۔ جذبات اور احساسات کے بغیر زندگی کا تصور کر سکتی ہو تم؟ وہ بغور اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ غزنین، ایک طویل مدت کے بعد 2 گھر ملے ہیں، ان کے درمیان پھر سے آگ لگانے کی کوشش مت کرو۔ فضول چیزیں دماغ سے نکال کر اپنی سوچ کا رخ بدلو۔ وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، آگ نہیں، بس کسی کے دل میں اپنی چاہت کے دیے روشن کرنا چاہتا ہوں۔ سوچ کا رخ بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہر رخ پر تم موجود ہو۔ بتاؤ کہاں جاؤں؟ اس کے سوال پر ملائکہ زچ ہوتی جانے کے لیے پلٹ گئی تھی کہ غزنین نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام کر واپس اپنے مقابل کیا تھا۔ میرے سوال کا جواب دے کر جاؤ۔ اس کی ساکت نظروں میں دیکھتا وہ بولا تھا۔ ملائکہ کی رکی سانس کے ساتھ کچھ بول نہیں سکی تھی، نہ ہی اس کی گہری نگاہوں میں بولتے جذبوں کی تاب لا سکی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتی وہ تیز قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اگلے روز روانگی تھی۔ ملائکہ کی کوشش تھی کہ اس سے دوبارہ ٹکراؤ نہ ہو،
मगर ऐन वक्त पर वो बड़ी ढिठाई से उसके रूबरू आ खड़ा हुआ था। अब तुम तक पहुंचने के लिए रास्ता हमवार करना होगा, मगर मैं जानता हूँ इसमें ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। वैसे तुम्हें ये बहुत अजीब लगे, मगर सच तो ये है कि मेरे लिए तुम्हारी मर्ज़ी से ज़्यादा तुम्हारा साथ अहम है, जो मैं हासिल करके रहूँगा। उसके पुरयकीन लहजे पर मलाइका ने बस एक निगाह उसकी मुस्कुराती नज़रों में देखा था, ज़ुबान से एक लफ्ज़ तक ना कहा था। एक लफ्ज़ तक भले ही उसने ना कहा हो, मगर अपने अमल से उसने ये बावर करवा दिया कि जो गज़नैन चाहता है वो उसकी चाहत नहीं। जभी तो उसने एक बार भी उसकी कॉल रिसीव नहीं की, जबकि गज़नैन किसी मामूल की तरह सुबह दोपहर शाम मुस्तकिल मिजाजी से उसे कॉल करता रहा था, और यह सिलसिला जारी था। रमज़ान का रहमतों भरा मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका था, मगर घर के अंदर जो खिचड़ी पक रही थी वो उसके मिजाज को बरहम रखे हुए थी। अपनी माँ से उसके ताल्लुकात कशीदा चल रहे थे, जिसकी वजह से घर के माहौल में तनाव कायम था। अरबाब करीम सब कुछ देख रहे थे, मगर किसी मसलहत के तहत खामोश थे। मलाइका को उनकी यह खामोशी बहुत खल रही थी। इस सब से फ़रार के लिए यह गनीमत था कि बुटीक में उसकी मसरूफियात बढ़ गई थी, मगर एक लावा था जो उसके अंदर पक रहा था। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका था जब उस रात मामूल की तरह गज़नैन की कॉल आई थी। हर बार की तरह मलाइका वो कॉल नज़रअंदाज नहीं कर सकी थी। ज़ब्त ख़त्म हो चुका था, लिहाजा उसकी कॉल रिसीव करते ही वो फट पड़ी थी। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या चाहती हूँ? ज़ुबान से इनकार करना क्या अब भी ज़रूरी है? आखिर ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम। जवाबन उसके पुरसकून लहजे पर वो खामोश रही थी। पहली बात तो यह है कि मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता। दूसरी बात यह कि इनकार के लिए ज़ुबान खोलना भी मत, वरना सबकी खुशी गारत हो जाएगी, और मैंने तो इनकार सुनकर वैसे ही तबाह हो जाना है। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि तुम ये सब करोगे तो कभी अब्बू से तुम्हारी बात ना करवाती, अपने बाप से मिलने की हसरत लिए गुजर जाते दुनिया से। तौबा, लोग माफ़ करके भी दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, वो भी रमज़ान के महीने में। वैसे लगता है आज तुम्हारे शहर का मौसम काफ़ी गर्म था, जबकि रोज़ा तो था ही तवील। गज़नैन, मैं मजाक बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं। अगर मैंने तुम पर कोई एहसान किया भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि उस एहसान का बदला तुम मुझ पर तरस खाकर उतारो। मुझे तुम्हारे रहम की ज़रूरत नहीं। ख़ानदान भर की वाहवा समेटने के लिए तुम मुझे मोहरा मत बनाओ। अगर तुमने इस मामले को ख़त्म नहीं किया तो मैं ख़ुद ताया अब्बू को फ़ोन करूँगी। वो बिगड़े लहजे में धमका गई थी। मलाइका, एक बात ज़हन नशीन कर लो कि मुझे ना किसी की वाहवा समेटने की ख्वाहिश है, ना ही तुम काबिल रहम हो। अगर तुम मेरे जज्बात को खातिर में नहीं लाना चाहती तो ना करो इनकी कदर, लेकिन इस तरह इन जज्बात को मजरूह ना करो। अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हें किसी दबाव में लाकर तुम पर मुसल्लत होना चाहता हूँ तो ये खदशा दिल से निकाल दो। तुम्हारे दिल में जो कुछ है, जो तुम्हारी मर्ज़ी है, वो सब बराह रास्त मुझसे कहना। मैं सब सुनूँगा, मानूँगा। कुछ दिन में अम्मी अब्बू तुम्हारे घर आएंगे। उनसे कुछ कहने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ भी देख लेना। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मेरे और अपने माँ बाप की दिल आज़ारी नहीं करोगी। मैं अब बार बार कॉल करके तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मेरे पहुँचने तक खामोशी से इस मामले पर मज़ीद सोचो, फिर जो फ़ैसला तुम्हारा होगा वो मुझे कबूल होगा। बस ये दरख्वास्त है कि अपना फ़ैसला मेरी आंखों में देख कर सुनाना। उसके संजीदा लहजे पर मलाइका ने कुछ भी कहे बगैर लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। आखिरी अशरे का पहला रोज़ा था। वो बुटीक में थी जब अचानक भाई की आमद हुई, इस इतला के साथ कि उसके ताया ताई घर आए हुए हैं। ज़ाहिर है फिर बुटीक में रुकना नामुमकिन था। घर पहुंचने तक उसे ये एहसास होता रहा था कि ताया वगैरह की आमद मामूली नौयत की नहीं है, और ये ठीक भी था। ताया ताई के अलावा उनकी बड़ी बहू और बड़ी बेटी भी साथ मौजूद थीं। उनके वालिहाना अंदाज़ और गर्म जोशी के साथ साथ वो देख रही थी, वो सब उसकी ज़ुबान गंग कर गए थे। उसकी माँ के मुताबिक उनकी किसी बेटी की इतनी शानदार ईदी ससुराल से नहीं आई थी। सब बहुत खुश थे, घर में रौनक सी बिखरी थी। इफ्तार का लुत्फ़ दोबाला हो गया था। उसकी खामोशी को यकीनन शर्मो हया पर महमूल किया गया होगा, जबकि हकीकतन ये सब उसके लिए शौक था। उसे यही अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि उसे कैसा रद्द-ए-अमल रखना चाहिए, क्या सोचना और क्या समझना चाहिए। रात में वो सब ईद के दूसरे दिन की दावत देकर वापसी के लिए रवाना हो गए थे। मलाइका का माव दिमाग ठिकाने पे आने लगा था। वो देख रही थी कि उसके माँ बाप कितने खुश और मुतमईन नज़र आ रहे थे। सबकी खातिर वो खामोशी से सबके दरमियान बैठी अपने ईदी में आए लवाजमात को देखती और भाभियों की तारीफ़ें सुनती रही थी। पेशानी पर उभरते लम्स ने एक बार फिर उसे करवट बदलने पर मजबूर कर दिया था। राह फरार मिलना नामुमकिन लग रहा था। गज़नैन की यकीन दहानी अब सानवी हैसियत इख्तियार कर गई थी। दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
دبے قدموں وہ کمرے سے نکلتی ڈرائنگ روم تک آئی تھی۔ لائٹ آن کر کے وہ خالی خالی نظروں سے عیدی میں آنے والے لوازمات کو دیکھ رہی تھی جو اس لیے سجا دیے گئے تھے تاکہ کل اس کی بہنیں بھی آ کر ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ عقب سے ابھرتی آہٹ پر اس نے پلٹ کر اندر آتے ارباب کریم کو دیکھا تھا۔ ضبط ختم ہو گیا تھا۔ دل بھر آیا سو ان کے مہربان سینے سے لگ کر بے آواز آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ میں جانتا ہوں بیٹا تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ خاموش اس لیے تھا کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے ضرور کوئی مشورہ لے گی، اپنی پریشانیوں کا ذکر مجھ سے کرے گی، مگر تم نے مجھے پہلی بار بہت مایوس کیا۔ ان کی شکایت پر ملائکہ نے دھندلائی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ امی کی طرح آپ کو بھی میرا انکار پسند نہیں آئے گا۔ آخر غزنین کسی اچھی لڑکی کو بھی تو اپنے لیے چن سکتا ہے۔ کیوں؟ آخر میری بیٹی میں کیا برائی ہے؟ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ جو بات تمہیں مجھ سے شیئر کرنی چاہیے تھی وہ غزنین نے مجھ سے شیئر کی۔ اپنے دل سے سارے خدشات نکال دو۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ میں مطمئن ہوں؟ جب انسان خود کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو تو اسے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میں استغفار کر چکا ہوں، جبکہ تم یہ عمل بھی بھول کر خود کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہو۔ یہ غلطی تو مجھ سے سرزد ہوئی ہے، وہ ندامت سے بولی تھی۔ مجھے اللہ پر ہمیشہ مکمل بھروسہ رہا ہے، اس لیے میں نے سب اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ آپ مطمئن ہیں تو میرے لیے کافی ہے، نظر جھکائے وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ خوش رہو۔ ارباب کریم نے سکھ کی سانس لے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ چاند رات سے ہی لاشعوری طور پر اسے انتظار رہا تھا کہ غزنین اسے کال کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ بوتیک جانے کی تیاری کر رہی تھی جہاں عید کے لیے خصوصی طور پر ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر اور ڈنر کا اہتمام تھا۔ غزنین کی ماں اور اپنی تائی کی ہدایت پر ان کے لائے ہوئے لباس اور دیگر چیزیں خاص طور پر آج زیب تن کی تھیں۔ سبز رنگ کے نفیس دیدہ زیب لباس میں ہم رنگ جھلملاتے دوپٹے کو سلیقے سے شانوں پر سجا کر اس نے ایئرنگز کانوں میں پہنے تھے۔ ادھ کھلے تراشیدہ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے اس نے آخری تنقیدی جائزہ لیا تھا۔ موقع کی مناسبت سے کچھ ڈارک میک اپ میں اس کا چہرہ بہت دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے بھی اندر کا موسم ہنستا مسکراتا سرشار اور خوشگوار ہو تو چہرے پر اداسی کی رمق تک باقی نہیں رہتی۔ دستک کی آواز پر وہ چونک کر دروازے کی سمت متوجہ ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل دھڑکن رک سی گئی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی ایک پل کو غزنین بھی ٹھٹکا تھا۔ سر سے پیر تک سفر کرتی اس کی بس ایک ہی گہری نگاہ پر ملائکہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ گڑبڑا کر کھڑکی کی سمت چلی گئی تھی اور پردے ایک طرف ہٹا دیے تھے۔ کھڑکی سے ٹکراتے کاسنی پھولوں کی مسحور کن مہک ہوا کے مدھم دوش پر کمرے کی فضا میں پھیل گئی تھی۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ ہلکا سا کھنکارتے ہوئے غزنین نے مخاطب کرنے میں پہل کی تھی، مگر نہ اس نے پلٹ کر دیکھا نہ خاموشی توڑی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چچا جان نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف سے مطمئن رہوں، تم سے مزید کوئی مباحثہ نہ کروں، لہٰذا ان کی بات مانتے ہوئے تمہیں خاموش رکھنے کے لیے مجھے کچھ غلط بیانی کرنی پڑی تھی۔ اس کے شرمندہ لہجے پر بھی ملائکہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری ناراضی بالکل جائز ہے۔ تم نے میرے لیے اپنے ظرف کو وسیع کیا، سب کچھ بھلا کر میرے لیے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، باوجود اس کے کہ میں تمہارے اعتبار کے قابل نہ تھا اور نہ ہی میں تمہارے قابل ہوں۔ لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ جس قدر میں نے تمہیں سوچا ہے اس قدر کسی اور کو بھی نہیں سوچا۔ اس کے گمبھیر لہجے پر ملائکہ نے اس بار اسے دیکھا تھا۔ نہیں، غلط مت سمجھو، میں تم سے کسی افلاطونی اور اچانک ہو جانے والی کسی محبت کا دعویٰ کرنے نہیں آیا۔ انفیکٹ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا اعتبار کرو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہاری مرضی کے خلاف نہ جاؤں، مگر میں نظر انداز نہیں کر سکا اس تعلق کو جو میرے دل کا تم سے بندھ گیا ہے، جس نے مجھے یہ جرأت دی کہ میں تمہاری تکلیف کو محسوس کر سکوں۔ ماضی اور حال میں بہت فرق ہے۔ ماضی میں میری بدنیتی کا عمل دخل رہا تھا، مگر اس رات تمہیں چھونے کی خواہش میں کوئی اور ہی جذبہ تھا، سچائی تھی، پاکیزگی تھی۔ میں تمہیں یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ میں تمہارے قریب ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، اس تکلیف میں تم تنہا نہیں ہو۔ ملائکہ، کیا یہ سب کچھ ایک بار بھی، ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں محسوس نہیں ہوا تھا؟ اس کے مدھم لہجے پر وہ اس کی جانب نہیں دیکھ سکی تھی۔ مجھے جواب چاہیے ملائکہ، اس کی پشت پر چمکتے سیاہ بالوں پر نظر جمائے وہ پوچھ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر ملائکہ نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں روشن امید کو بغور دیکھا تھا۔ اگر میں کہوں کہ ہاں، جو سب تم نے اس رات کے حوالے سے کہا ہے وہ سب میں نے محسوس کر لیا تھا، تو پھر وہ جواباً سوال بھی کر رہی تھی، تو پھر تمہارا یہ کہنا ہی مجھے میری نظروں میں سرخرو کر دے گا۔ میرا ضمیر مطمئن رہے گا کہ تم نے اس سب کو غلط رنگ نہیں دیا۔
जबकि मुझ पर तुम्हारा एतबार करना तुम्हारे लिए दुश्वार भी था। मैं बंद आंखों से भी तुम्हारी नीयत और इरादों को भांप लेने का तजर्बा रखती हूँ। दोनों बार मैंने तुम्हारा मुख्तलिफ रूप देखा। इस बार किसी मज़ाहमत की ना मेरे अंदर ताकत थी, ना इसकी ज़रूरत थी। अटैक के बाद मुझे जिस पनाह की, जिस सहारे की ज़रूरत थी, मेरी उस ज़रूरत का ख्याल रखते हुए तुमने ये तक परवाह नहीं की कि ये तुम्हारे हक़ में बुरा हो सकता था। तुम फिर वहीं पहुंच सकते थे जहां से चले थे। लेकिन जो भी था, इस बार मैंने तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान को ज़रूर पा लिया है। उसकी जानिब देखे बगैर वो बोली थी, अगर ऐसा है तो ये मेरी खुशकिस्मती है। हाँ, मगर वाकई मैंने किसी एहतियात के बारे में नहीं सोचा था। बस इतना याद रहा कि तुम तकलीफ़ में हो। मैं अपनी नाम निहाद पारसाई पर हर्फ आने के डर से तुम्हें छोड़कर भाग नहीं सकता था। उसके संजीदा लहजे पर मलाइका ने उसकी आंखों में देखा था। और अगर मेरा आसेब तुम्हें चढ़ जाता तो? वो मुस्कुराहट छुपाए पूछ रही थी। वो तो सालों पहले चढ़ गया था मोहतरमा। हज़ारों पीर बदले मगर तेरा साया नहीं जाता। उसकी मुस्कुराती निगाहों पर वो निगाह चुरा गई थी। बहुत मुद्दत बाद इतनी खूबसूरत और मुकम्मल ईद नसीब हुई है। सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आया हूँ। ईद की मुबारकबाद भी नहीं दोगी? ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे यहाँ तक आकर तुमने कोई एहसान तो नहीं किया? उसके जताने पर वो मुस्कुराया था। हरगिज़ नहीं। वैसे शुक्र है हालात साजगार हैं। बड़ी दुआएं इल्तिजाएं की थी अल्लाह से, तुम्हारा इनकार सुनने की सकत जो नहीं थी। मगर तुमने तो कहा था कि मैं इनकार करूं या इनकार तुम कबूल करोगे, मानोगे। वो याद दिला रही थी। मेरा यकीन करो, ये मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला था। वो मुस्कुराते हुए बोला, यकीन करना पड़ेगा, तुमने बड़ी लगन से दुआएं इल्तिजाएं की होंगी। वो खिफ़्फ़त ज़दा लहजे में बोली थी। इसमें तो कोई शक नहीं। हर नमाज में अल्लाह से तुम्हें मांगता रहा हूँ। यही इल्तिजा की कि मेरे परवरदिगार, ये मेरी अना, मेरी मर्दानगी के ख़िलाफ़ है कि एक औरत के सामने ताउम्र मेरा सर झुका रहे। मगर मेरा अमल कुछ ऐसा है कि मैं इस औरत के सामने अपना सर उठाना भी नहीं चाहता। ना ही कभी मेरी आवाज़ उसके सामने बुलंद हो सकती है। मेरे रब, आपने ही उस औरत को ज़रिया बनाया कि उसकी वजह से आज मैं वापस अपनी खुशियों और जन्नत पे लौट आया हूँ। तो फिर मेरे लिए कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं अपनी खुशियों, अपनी जन्नत में उस औरत के अलावा किसी को दाखिल होने दूँ, उसके अलावा किसी को देखूँ, उसके अलावा किसी को सोचूँ या चाहूँ। उसे हक़ है मुझ पर इख्तियार रखने का। मैं उसकी मर्ज़ी से सांस लूँ, वो जो कहे मैं करूँ। वो जिस सांचे में मुझे ढालना चाहे मैं ढल जाऊँ। बस तो फिर मेरे अल्लाह, बेशक आप ही उस औरत के दिल को मेरे लिए नरम करने वाले हो। मैं इस मामले में बेबस हूँ, क्योंकि वो औरत मेरे बस की नहीं है। आप ही मेरी चाहत उसके दिल में डालें, अगर ये आपको पसंद हो, वरना फिर उसका ख्याल भी मेरे दिल से निकाल दीजिए। वो बड़ी संजीदगी से बोलता चला गया था, जबकि मलाइका हैरत से उसका मुँह देख रही थी। पता है, एक दुआ और भी मांगी थी, और वो ये कि मैं तुमसे इस बार किसी और की नहीं, अपनी ज़ाती हुजला रूसी में मिलूं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ ना सिर्फ इंसानियत और कुदरत के असूलों के तहत पेश आएँ, बल्कि इज़्ज़त और एहतराम के असूलों पर भी कारबंद रहें। उसके मज़ीद कहने पर वो जो हैरत से उसे देख रही थी, बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसती चली गई थी, जबकि गज़नैन बस मुस्कुराती नज़रों से उसके झिलमिलाते चेहरे को देखता रहा था। झिलमिल करता रोशन रोशन, दाग हुए सब मांद, कितना दिलकश ईद का पूरा चांद। बहुत अच्छी लगती हो तुम हंसते हुए। मुझसे ईदी मांगो वरना नज़र लगा दूंगा। उसके शौक लहजे और शरारती नज़रों पर वो मज़ीद हंसती, सुर्ख होता चेहरा हिनाई हाथों में छुपा गई थी। उसकी जलतरंग हंसी की झनकार गज़नैन को हल्का फुल्का और सरशार कर रही थी। तमाम बोझ उतर चुके थे। ज़िंदगी में जब यकीन होने लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं बदल सकता, तो उस यकीन की हद के बाद ही कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ ऐसा जिसकी बदौलत सब कुछ बदल जाता है। इस ईद पर उन दोनों के दिल बदलते आसमान पर मोहब्बत का पूरा चांद अपनी आबोताब से चमक उठा था। ख़त्म शुद। जी तो डियर लिसनर्स, ये छोटी सी स्वीट सी स्टोरी अपने इख्तिताम को पहुंची। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट स्टोरी का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।